خاک ادا کر سکوں، لیکن پتہ نہیں میری کہاں پر خامی رہ گئی، پتہ نہیں تجھے پسند آئی کہ نہیں آئی، تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے گا تبھی میرا کام چلے گا۔ ورنہ کوئی سوچے کہ میرے اعمال سے میں اللہ تعالیٰ سے حق مانگ لوں گا، میں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لوں گا، تو وہ دھوکے میں ہے، وہ وہم میں ہے، وہ غلطی پر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لن يدخل احد منكم الجنة بعمله، کوئی شخص اپنے عمل کے عوض میں، اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ نے کہ آپ بھی نہیں، کہا میں بھی نہیں، سوائے کہ اللہ اپنی خاص رحمت اور فضل سے مجھے نواز دے۔ تو اپنے عمل کے بدلے میں کوئی جنت نہیں جائے گا، بلکہ ہمارے اعمال جنت میں جانے کا سبب ہیں، ذریعہ ہیں، بہانہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ وقال في موضع آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر بجا لانا ہماری دینی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ وہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد دنیاوی ضرورتوں کے تمام سامان ہمارے لیے مہیا کیے اور اخروی ضرورتوں کے سامان اس انداز میں مہیا کیے کہ ایک انسان کو اللہ تعالی کی پہچان، اس پر ایمان اور آخرت کی طلب اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بھی پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قرآن کریم کو نازل کیا، نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ نے آ کر قرآن کی وضاحت کی، امت کو قرآن سکھلایا اور اللہ تعالی تک پہنچنے کا راستہ قرآن کریم کے ذریعے اور اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے اور صحابہ کرام نے آپ کے طریقے کو اپنا کر اور اس دنیا میں سب سے پہلے قرآن و سنت پر عمل کر کے دکھلایا، تاکہ آنے والی نسلیں اور قیامت تک آنے والے مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوششیں کریں، تاکہ جب وہ اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے افعال سے، ان کے اقوال سے، ان کی حرکتوں سے، ان کے اعتقادات سے، ان کے ذریعے دنیا میں ہونے والے جو کام ہیں وہ دو میں سے ایک صورت پر ہوتے ہیں، یا تو وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کو ناپسند کیا ہے؟ کفر، شرک، الحاد، نافرمانی، معصیت،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس سے بغاوت یہ اللہ کو ناپسند ہے. چاہے ایک انسان کفر کر کے اللہ کا باغی بنے، شرک کر کے اللہ کا باغی بنے، یا الحاد کر کے بنے، یا اسلام کے دائرے میں تو رہے لیکن اسلام میں ہوتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کا باغی بن کر زندگی گزارے، اس کے فرامین کو فراموش کر دے، اس کے احکامات پر عمل نہ کرے، اور اس کی تعلیمات پر، اس کے احکام پر، اور اس نے جو اس پر ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ادا نہ کر کے وہ اللہ کا نافرمان بنے. تو دنیا میں یہ دو طرح کے افعال ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق تین میں سے کسی ایک حالت میں رہتے ہیں. یا تو بعض ان میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے انہیں کرتے ہیں، حرام کام کریں گے، حرام چیزیں کھائیں گے، حرام معاملات کریں گے، اور گناہوں کا ارتکاب کریں گے، معصیت کا ارتکاب کریں گے. یہ ایک شکل ہوتی ہے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ تو نہیں کرتا، گناہ بمانا کسی حرام کام کو تو نہیں کرتا، لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں جو فرائض ہیں ان فرائض کے معاملے میں آتا ہے تو کبھی کوئی فرض ادا کیا، کبھی نہیں کیا، اس میں تقصیر کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کچھ کیا کچھ نہیں کیا، ایک جانب اللہ کا حکم مانا، دوسری جانب نہیں مانا، یعنی عمل کرنے کے لیے. تو یہ جو کمیاں ہیں یہ بھی انسانوں میں پائی جاتی ہیں. اور تیسری شکل ہے کہ ایک بندے مومن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ بڑے بڑے اور ظاہری گناہوں سے بچتا ہے، اور پھر جتنے بھی فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو ادا کرتا ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو عملی طور پہ ادا کرنے میں اس سے نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے. تمام فرائض کو ادا تو کرتا ہے، صلاۃ کی پابندی کرتا ہے، صوم کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے، حج کی کرتا ہے، اور دیگر جو فرائض ہیں ان تمام کی وہ پابندی کرتا ہے. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم صلاۃ ادا کرنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، مگر ہم نماز کا حق ادا نہیں کر پاتے، اس کو پورے طریقے سے خوشی خضوع کے ساتھ اقامت صلاۃ کے تمام ارکان، اس کے واجبات، اس کے مستحبات، تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کر کے اعلیٰ کوالٹی کی عبادت کریں، وہ ہم سے نہیں ہو پاتا. تو یہ تین درجات ہیں اہل اسلام کے. ظاہر ہے ہر شخص ان میں سے یا تو کسی ایک میں مبتلا ہے، یا دو میں مبتلا ہے، یا سب میں مبتلا ہے. یعنی وہ حرام کام بھی کبھی کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، یا ساتھ میں وہ فرائض کو ادا کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، یا خراب طریقے سے کرتا ہے، یا یہ کہ وہ اعلیٰ معیار پہ کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اس سے ادا نہیں ہوتا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، ان کو ادا کرنے میں ایک انسان سے غلطی، بھول چوک اور اس کے خلاف اس کے جانا یا اس کو پورے طور پر ادا نہ کرنا یہ انسان سے ہوگا. انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اس سے یہ کام ہوگا. اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتلایا کہ لولم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم گناہ نہ کرو تو کیا ہوگا؟ لجاء اللہ بقوم، تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد معافی مانگے گی اور توبہ کرے گی، استغفار کرے گی، اور پھر اللہ ان کو بخشے گا. تو مراد یہ ہے، اس کا مطلب پتہ یہ نہیں کہ انسان گناہوں کی طرف بھاگے اور کہے کہ میں تو پیدا ہی ہوا ہوں گناہ کرنے کے لیے، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے سسٹم پہ پیدا کیا ہے، اس کے اندر خواہشات رکھ دی ہیں، اختیارات رکھ دیے ہیں، اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اس کو آزاد چھوڑا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. اور ایسے حالات میں انسان ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ غلطی ضرور کرے گا، کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور اس سے ہوں گی، کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں سبب ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوں گی، اس کی چاہنے اور محبت کرنے کے خلاف ہوں گی. تو یہ انسان ان چیزوں سے کبھی بھی بچ نہیں سکتا. تو اس کا کیا علاج بتلایا گیا؟ علاج یہ بتلایا گیا کہ گناہ کرنا یا غلطی کرنا یا نیک کاموں کو اچھے سے ادا نہ کر پانا اور کوتاہی چھوڑ دینا، کوتاہی کے ساتھ کرنا، یہ اصل غلط چیز نہیں ہے. غلط یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد، غلطیاں کرنے کے بعد، کوتاہی نہ کرنے کے بعد
لاپرواہ رہے، بھول جائے رب العالمین کو، بھول جائے اپنے آپ کو، اپنا محاسبہ نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اور پھر لاپرواہی کی زندگی، امن و امان کی زندگی، بے فکری کی زندگی گزارے، یہ منع ہے، اس پر سرزنش ہوتی ہے، اور اسی کو اللہ نے اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے۔ ورنہ انسان غلطی کرے تو غلطی کرنے کے بعد فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے درمیان پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری یعنی پوری زمین پر فساد ظاہر ہو گیا، خرابی ظاہر ہو گئی۔ ظہر الفساد فی البر، بر یعنی خشکی جہاں انسان بستے ہیں، والبحر اور سمندر یعنی گویا پوری زمین پر فساد اور خرابی اور بدعنوانی اور برائیاں، ظلم و ستم، خرابیاں یہ سب ظاہر ہو چکی، پھیل گئی۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے جرم کے نتیجے میں۔ اور یہ جو برائیاں پھیلی ہیں، خرابیاں پھیلی ہیں، یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک خرابی تو ایسی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ میں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور دوسری خرابی ایسی ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ظلم کی شکل میں، ستم کی شکل میں، زیادتی کی شکل میں، حقوق مارنے کی شکل میں، ناجائز کسی کو قتل کر دینا، کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لینا، کسی کے ملک پہ قبضہ کر لینا، اس کے گھر سے اور بار سے نکال دینا، اور اس طریقے سے دونوں قسمیں، یہ دونوں طرح کے جو ظلم ہیں، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ حالات جو زمین پر پائے جاتے ہیں، اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کر رکھے ہیں ان اعمال کے نتائج اور خرابیوں میں سے بعض، ذرا سا، تھوڑا سا ہم انہیں مزہ چکھائیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر ان کی پوری گرفت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر کسی کو نہیں چھوڑے گا، کوئی نہیں بچے گا اگر گناہوں کی گرفت ہو جائے اور پورا محاسبہ ہو جائے۔ لیکن یہ محاسبہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کرے گا، دوبارہ سے اٹھنے کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی تب کرے گا وہ محاسبہ، ورنہ دنیا کے اندر تھوڑا سا مزہ چکھاتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں اور اپنی حقیقت کو پہچانیں اور لوٹ کر کے آئیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے تو پھر اسی کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری خرابیاں، یہ سارا کا سارا ظلم ہے۔ یہاں ایک بات میں بتاؤں گا کہ جو بتایا کہ ابھی خرابیاں دو طرح کی ہیں، فساد دو طرح کا ہے۔ ایک فساد تو ہے انسان کا خود کا، ایک گناہ انسان خود کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اس گناہ کا اثر دوسرے پر نہیں پہنچتا، دوسرے کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا، وہ خود گناہ کرتا ہے۔ یہ بھی فساد زمین پر آیا۔ اور دوسرا فساد ہے کہ کوئی انسان کسی پر مسلط ہو جائے، اس کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، پریشان کرے، عذاب دے، تنگ کرے، جینا حرام کرے، جو دنیا میں عمومی طور پہ جس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو ظلم کی وجہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں اس انسان کو اللہ تعالیٰ ملوث کرتا ہے، ایک مظلوم کی حیثیت سے ظالم کو مسلط کرتا ہے، تاکہ یہ مظلوم جو آج مظلوم ہے یہ اپنے آپ میں رجوع کر کے توبہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان خود میں گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ نے اس کو مزہ چکھانے کا کون سا میننگ ہے؟ وہاں مظلوم کی حیثیت سے تو میننگ سمجھ میں آتا ہے کہ ظالم مسلط ہو گیا کیونکہ ہم نے گناہ کیے تھے، لیکن خود جب انسان گناہ کرتا ہے یہاں بھی حقیقت میں وہ شخص اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خود پر ظلم کرتا ہے۔ یعنی اگر ابتدا میں انسان کے پاس اللہ کا حکم آیا، کوئی بھی حکم ہو، چاہے وہ عبادات کا حکم ہو یا وہ اعتقادات کا حکم ہو یا اخلاقیات کا حکم ہو، کوئی بھی شریعت کا حکم آیا اور آپ تک پہنچا، اگر ہم نے اور آپ نے اس حکم پر ابتدائی طور پر سنتے ہی فوراً ہمارا فرض ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، فوراً قبول کریں اور فوراً اس پر عمل کریں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا اور سن کر کے انسنا کر دیا اور ہم نے اس پہ غفلت کی، لاپرواہی کی، تو کیا ہوگا؟ اب
یہ پہلا جرم تھا جو ہم سے صدر ہوا. اس جرم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں فوری تبصرہ نہیں دیتا، بلکہ ہمارے اعراض پر، ہماری غفلت پر، لاپرواہی پر اب ہمیں گناہ میں ملوث کرتا ہے. اب ہمیں ایسی غلطی میں ڈالتا ہے جو واقعی قابل گرفت ہے. کوئی گناہ ہوگا، اب ہم فرائض چھوڑیں گے، اب ہم محرمات کا ارتکاب کریں گے، اللہ کی نافرمانی جو ڈائریکٹ نافرمانی ہے. مثلا ایک انسان کے پاس حکم آیا، اس کے دل کے اندر اللہ کے لیے قبول کرنے کا، جھک جانے کا، عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، وہ خاموش کھڑا رہا. اب اس پر سزا ملے گی. پہلی سزا ملے گی، اللہ اس کو اب آزمائش میں ڈالے گا گناہ کی. اس کے سامنے گناہ آئے گا، غلطیاں آئیں گی، معصیت آئے گی، اور چونکہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کٹ چکی ہے، اللہ کی توفیق کٹ چکی ہے، وہ محروم ہو چکا اللہ کی توفیق سے. تو اب کیا ہوگا؟ وہ اب اس گناہ میں ملوث ہوگا جس گناہ پر اسے سزا ملے گی، اور وہ خود پر ظلم کرنے والا ٹھہرے گا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جرم کے ساتھ لے جا کر کے سزا کا حقدار بنے گا. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعا سکھلائی کہ کہا اللہم اغفر رب انی ظلمت ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ رب سے کہو کہ اے رب میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، میں ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا. تو نفس پہ ظلم کرنا، اب ظلم تو ظلم ہے، ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے خود پر ظلم کرنا، یعنی گناہ کرنا اور اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرنا، اللہ کے غضب کے لیے تیار کرنا. تو گویا ہم نے خود پر ظلم کیا اور اللہ کے غضب کی تیاری کرنی. اور دوسرا ظلم ہے ظلم الغیر، دوسرے پر ظلم کرنا، کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرنا، جس کو عموماً ہم لوگ ظلم سمجھتے ہیں. اور تیسری شکل ہے وہ ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے روگردانی کر کے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا حق، اس کائنات کا سب سے بڑا حق توحید ہے، حق عبادت ہے. کیونکہ جس رب نے پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، جو ایک ایک سانس ہمیں عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کا حق ہے کہ تنہا اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے اپنی لو لگائی جائے، اسی کے ساتھ اپنی تمام عبادات کو خرچ کر کے اسی کی طرف خرچ کیا جائے، تمام عبادات کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ ہوا جائے. جب بندہ اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، غیر کو وہ حق دیتا ہے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کیونکہ سب سے بڑے محسن کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے حق کو دوسرے کو دینا سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظلم کی 3 قسمیں ہیں. لہذا اللہ رب العالمین ایک مسلمان کو، ایک دنیا میں اس کے بندے کو اس کے فساد میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے اعمال کے نتیجے میں اس کو برائیوں میں، خرابیوں میں، عذاب میں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. یہ توبہ کرنا، یہ استغفار کرنا، یہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میرے ساتھ رہے تو بڑا صاف ستھرا رہے، اور میرے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو کر کے آئے. اب دیکھیے، ایک طرف اللہ رب العالمین نے اس سرزمین پر ہونے والے ظلم اور ہونے والی زیادتی، ہونے والی خرابی، حتیٰ کہ ہمارے اپنے گناہ جو ہم خود ذاتی طور پہ کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے اوپر ایک عذاب ہے اللہ کا، اور اللہ نے ہمیں اس میں مبتلا کیا ہوا ہے تاکہ ہم لوٹیں اور پلٹ کر کے آئیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ پلٹیں اور ان مصیبتوں کا، خاص کر جب غیر کی طرف سے مصیبت آتی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی آسمانی جسے ہم کہتے ہیں یا نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، جب کوئی بڑا خوفناک واقعہ ہوتا ہے تو یہ تمام واقعات، یا کسی پر بیماری اترتی ہے، کسی پر پریشانی اترتی ہے، تو یہ بھی ایک طرف عذاب ہوتی ہیں چیزیں، ایک طرف اللہ کی سزا ہوتی ہے، تو دوسری طرف یہ تکفیر سیئات ہوتی ہے، گناہوں کو بخشنے کا، گناہوں کو کم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے یہ بندے میرے متعلق زیادہ جاننے والے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے نہیں جانا ہے، نہ سیکھا ہے اور نہ جان پائیں گے، اور نہ ان سے وہ مطالبہ کر کے اعلیٰ معیار کی عبادت کا مطالبہ جو کیا گیا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ نہیں کر پائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ عذابوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، تاکہ دھلائی کر دے، صفائی کر دے، تاکہ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جان جائے کہ میرا رب مجھے مصیبت میں ڈال کر میرے گناہوں کو دھل رہا ہے، میری پریشانیوں کو دور کر رہا ہے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے
بندے کو دھل کر کے صاف کر کے تیار کرتا ہے اور اسے بار بار یہ آواز دیتا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، اے ایمان والو، توبہ کر لو، تمام کے تمام اللہ کی طرف آؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ رب العالمین ان تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ توبہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے گناہ جو ہم کرتے ہیں، کبیرہ گناہ، ان گناہوں سے سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور اگر ہمارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا ہمیں دنیا میں ملنے کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی ملے اور قیامت میں بھی ملے، تو یہ سب اتنے گناہ ہوتے ہیں، ان کی معافی تبھی ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے تاب یتوب، لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا۔ اللہ کہتا ہے بندے آجا، لوٹ کر کے آجا، تو دنیا میں بہت گم ہو چکا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تو بہت دور جا چکا ہے، لوٹ کر کے آ، میری طرف آ، اور تو اپنا محاسبہ کر، دھلائی کر، صفائی کر، اور چھاڑ دے اپنے سارے گناہ، چھوڑ دے ساری خرابیاں، اور آ میرے دربار میں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب آؤ، رجوع کرو اس سے، توبۃ نصوحا، خالص خلوص والی محمود توبہ، ایسی توبہ جس کے اندر خلوص ہو، للہیت ہو، طرف ہو، صفائی ہو، دل کے اندر سے ایک آواز آئے، سچی آواز، جو آواز انسان کو گناہوں کو چھوڑنے پر آمادہ کرے۔ اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ توبہ کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ اخلاص پایا جائے، بندہ توبہ کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، خالص اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے۔ دوڑ کر کے جیسے کھویا ہوا انسان، بھولا ہوا انسان اپنا راستہ پا جاتا ہے، منزل پا جاتا ہے، تو گناہوں کے اس گندگی سے، اس غلاظت سے نکل کر کے بندہ اللہ کی طرف آئے، گویا وہ کھو گیا تھا، بھول گیا تھا، دور نکل گیا تھا، اب اسے راستہ ملا ہے، لوٹ کر کے اللہ کے پاس آئے، اور خلوص کے ساتھ، طرف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے اس سے معافی مانگے، طلب کرے۔ تو یہ خلوص، یہ اخلاص پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے توبہ کی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو گناہ اس نے کیے تھے ان گناہوں کے متعلق شرمندہ ہو، اس کے سامنے آ کر کے شرمندگی کا، پشیمانی کا، افسوس کا اور دکھ کا اظہار کرے کہ اللہ میں نے بہت غلط کر دیا، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور اس حدیث کی ایک روایت میں ہے کہ ظلما کبیرا، کہ میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ تو کیا ہے؟ ولا یغفر الذنوب الا انت، اے رب تیرے سوا تو کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے، لہذا فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مجھے تو بخش دے، اپنی طرف سے خصوصی مغفرت کر دے، کیونکہ تو ہی ہے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا تو کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا بندہ اللہ کی طرف آئے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو، نادم ہو۔ دو شرطیں، پہلی اخلاص، دوسری اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت، اور تیسری الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اب اس پر ڈٹا نہ رہے، زبان سے توبہ کرے، زبان سے استغفار کرے، اور دل میں اس کے ابھی اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم نہ ہو، اس گناہ سے عملاً اس کو چھوڑے نہ، کرتا بھی جائے، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے، یہ تو ایک عجیب قسم کا کھلواڑ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اس کو بالکل چھوڑ کر کے اللہ کے قریب آ جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہ پر دوبارہ نہ جانے کا پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ اب دوبارہ نہیں لوٹنا ہے۔ تو یہ ہے توبہ کا طریقہ۔ لیکن اس کے اندر ایک شرط اور لگائی جاتی ہے، اگر وہ گناہ، جو غلطی ہم نے کی ہے، جو گناہ ہم نے کیا ہے، اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، انسانوں کے حقوق سے ہے، تو پھر انسانوں کے ساتھ بھی اپنا معاملہ رفع دفع کرنا ضروری ہے۔ اور یہ انسانوں کے معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے کہ کسی کے مالی معاملات ہوں، زمین و جائیداد، کسی سامان کے چھیننے کے معاملات ہوں، تو پھر ایسے معاملات میں وہ حقوق ان کے واپس کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ مادی معاملات نہ ہو، مالی معاملات نہ ہو، بلکہ کسی کی غیبت کر دی، کسی کے خلاف کوئی غلط اقدام کر دیا، اس کو نقصان پہنچا دیا، تو اب ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو بہتر شکل یہ ہے کہ وہ جا کر کے بتلائے کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی تھی،
آپ کی برائی کی تھی، میری وجہ سے آپ کی فلاں، میں نے آپ کی چغلی کر دی تھی، فلاں سے جگہ آپ کی لڑائی ہو گئی ہے، جو نقصان پہنچا آپ کو میری وجہ سے، لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو اس انسان کے لیے خود ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اس کے لیے ہم اللہ سے کہ اللہ ہمارے فلاں بھائی کو بخش دے، ہماری اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، یا وہ کہیں اور چلا گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے لیے معافی مانگیں، توبہ کریں اللہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی دعا سے بخش دے۔ تو یہ ہے توبہ کرنے کا طریقہ۔ اور توبہ کے ساتھ ایک اور لفظ اس قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف انابت کرو، منیبین الیہ واتقوا، تقوی اختیار کرو، انابت کرو، منیب بنو، اناب ینیب انابتن، انابت کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، لیکن توبہ کا معنی بھی لوٹنا، لیکن دونوں کے اندر ایک فرق ہے۔ توبہ کے اندر یہ ہے، کا میننگ یہ ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ کر کے اللہ کی طرف آ جائے اور گناہ کو چھوڑ دے، اس میں گناہ چھوڑنے کا میننگ ہے۔ لیکن انابت کے اندر جو میننگ ہے وہ گناہوں کو، خرابیوں کو چھوڑنے کے ساتھ، یعنی توبہ والا پورا میننگ انابت میں ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا، اللہ کے ساتھ جڑ جانا، چمٹ جانا، اللہ کو اب نہ چھوڑنا، یہ انابت کے اندر میننگ پایا جاتا ہے۔ تو انابت کا درجہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ بھی دے اور چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اس سے چمٹا رہے، اب دوبارہ خرابی کی طرف نہ جائے۔ اور اسی میں ایک لفظ ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا۔ استغفار کا لغوی میننگ بڑا پیارا ہے۔ استغفار یہ عربی زبان میں استفعال ہے، استفعال میں طلب کا میننگ ہوتا ہے، استغفار میں غفر یعنی مغفرت اور غفران طلب کرنا، غفرہ یا پھر غفرن و مغفرت و غفران، تو غفر طلب کرنا، اور غفرہ کا معنی عربی ہوتا ہے ڈھکنا، ڈھک دینا۔ اسی سے مغفر ہے جو سر پہ رکھی جاتی تھی، خوذ جسے کہتے تھے، جو پرانے وقتوں میں جنگ اور لڑائی کے لیے جو ہیٹ لگایا جاتا تھا سر کو بچانے کے لیے، اس کو مغفر کہتے تھے۔ تو مطلب کیا ہوا، ہم اللہ تعالیٰ سے غفران اور غفر طلب کرتے ہیں استغفار میں، یعنی اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ڈھک دے ہمارے گناہوں جو ہم نے کیے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ڈھکے ہر انسان ذلیل ہوگا، ہر انسان رسوا ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر پردہ ڈالے گا، جیسے اس کا نام ستیر اور ستار ہے، وہ ستیر ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، گناہوں میں پردہ۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کو وہ شخص بہت ناپسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایسا کام کیا تھا، کیا اپنے گناہوں کی تشہیر کرے۔ اور آج کے دور میں جو کہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا اور موبائل کا دور ہے، آج کے دور میں لوگ گناہ کرتے ہیں تو موبائل رکھ کر کے اپنی ویڈیو بنا کر لائیو نشر کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، یا اللہ کے یہاں بہت زیادہ مبغوض لوگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری کل امتی معافی، میری امت کے ہر شخص کو معافی ملے گی الا المجاہرون، مگر ان کو نہیں ملے گی جو اپنے گناہوں کو کھلم کھلا کرتے ہیں، یا تو کھلم کھلا کرتے ہیں یا خاموشی سے اکیلے میں تنہائی میں کرنے کے بعد لوگوں میں نشر کر دیتے ہیں کہ میں نے ایسا گناہ کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہے، اور آپ ہیں جو اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں بخشتا، اللہ تعالیٰ اس پہ سخت وعید نازل کرتا ہے الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے استغفار کے لیے واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انبیاء کرام نے استغفار کیا، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، معافی طلب کرو، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورے طور پر کبھی بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ جو لوگ استقامت پر ہیں، نیکی پر ہیں، اللہ کے دین پر ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں، شیطان ان کے دلوں میں یہ وہم نہ ڈال دے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، اچھے ہیں، ہمیں استغفار کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ آپ نے جو تبلیغ کی، دعوت کی، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ آنے لگے، دین میں داخل ہونے لگے، گویا مشن مکمل ہو گیا۔ مشن کے مکمل ہونے کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو، واستغفره، اور اس سے استغفار، معافی مانگو، کہیں خامی تو نہیں رہ گئی۔ اور اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، آپ سلام ادا کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ میں نے نماز تو پڑھ لی، صلاۃ تو ادا کر لی، کوشش کی کہ میں تیرے حقوق کو ادا کر سکوں، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کر سکوں، لیکن پتہ نہیں میری کہاں پر خامی رہ گئی، پتہ نہیں تجھے پسند آئی کہ نہیں آئی، یعنی تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے گا تبھی میرا کام چلے گا۔ ورنہ کوئی سوچے کہ میرے اعمال سے میں اللہ تعالیٰ سے حق مانگ لوں گا، میں اللہ تعالیٰ
اگر جنت مانگ لوں گا تو وہ دھوکے میں ہے، وہ وہم میں ہے، وہ غلطی پر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لن يدخل احد منكم الجنة بعمله، کوئی شخص اپنے عمل کے عوض میں، اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ نے کہ آپ بھی نہیں، کہا میں بھی نہیں، سوائے کہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل سے مجھے نواز دے، تو اپنے عمل کے بدلے میں کوئی جنت نہیں جائے گا، بلکہ ہمارے اعمال جنت میں جانے کا سبب ہیں، ذریعہ ہیں، بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ بندہ کر کے آیا ہے تو اس کی مرضی وہ قبول کر کے ڈال دے، جنت میں بھیج دے، ورنہ حدیث میں آتا ہے لو ان اللہ عذب اہل سماواته واہل ارضه، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے اہل زمین کو عذاب دینا چاہے، سارے اہل سماوات کو عذاب دینا چاہے، لعذبهم بها، تو وہ سب کو عذاب دے سکتا ہے، وہ غیر ظالم لهم، اور وہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حقوق اتنے عظیم ہیں، اس کا حق اتنا بڑا ہے کہ اس کے حق کو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کی نعمتوں کا شکر کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ ایک نعمت پر بھی محاسبہ کر لے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، اہل سماوات بھی نہیں بچیں گے، اہل زمین بھی نہیں بچیں گے۔ فرشتوں کو جو زندگی دی ہے، جو توفیق دی ہے، وہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی ایک اور نعمت چاہیے، توفیق چاہیے، مدد چاہیے، مزید اور زندگی چاہیے، سانس چاہیے، جس کو لے کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آخری سانس سے پہلے والی سانس کا شکر ادا کریں گے، پھر بھی آخری سانس کا انعام، احسان، یہ نعمت اللہ کی ہمارے اوپر رہے گی جس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اپنے گناہوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توبہ کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بخشش طلب کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تیری مغفرت ہی ہمارے لیے اصل سرمایہ ہے، ہم تمام کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہم تمام کو بخش دے اور ہم تمام کو گناہوں سے معافی مانگنے، توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے۔ جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو توحید و سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔